الرحمن الرحیم تمامی احباب کو السلام علیکم۔ آپ تمام نے کل کی ویڈیو کے بعد جن جن دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے مری کے مسائل کے حوالے سے مجھ سے بات کی کہ جی اب مسائل کو ڈسکس کیجیے، اور مسائل کی فہرست میں جو پہلا مسئلہ جو سر فہرست ٹھہرا وہ مری میں پانی کا مسئلہ ہے۔ تحصیل بھر میں پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ آج کل تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، مری میں باہر کے جو افراد ہیں وہ تمام افراد جن کا اس تحصیل سے تعلق نہیں ہے ان کی انٹری کے حوالے سے مشکلات ہیں۔ مری کے ہوٹلز بند ہیں، وہاں جو بزنسز ہیں، جو کاروبار ہے وہ بند ہے۔ سو باہر سے آنا، چونکہ یہ ٹریول ڈیسٹینیشن ہے، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے اعتبار سے وہاں اس دفعہ چونکہ لاک ڈاؤن رہا ہے تو کاروبار بند ہے، اور شاید اگلے چند ہفتے یا چند مہینے صورتحال یہی پرسسٹ کرتی رہے گی۔ لیکن یہ تمام عرصہ، یہ تمام گزشتہ سال جب ٹورسٹ وہاں جاتا ہے اور ہوٹلوں میں اسٹے کرتا ہے تو وہاں جو سب سے بڑا اور پہلا بڑا مسئلہ پوری تحصیل کو اور خاص کر مری شہر کے ارد گرد لوگوں کو پیدا ہوتا ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ قدرتی چشمے ہیں، پانی کے ذخیرے قدرتی طور پہ جو مری میں موجود ہیں وہاں سے لوگ پانی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک حد تک وہ پانی استعمال کے قابل رہتا ہے، پھر اگر اس پہ پریشر زیادہ آئے تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا، کم پڑ جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے گزشتہ 20-25 سالوں کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو کاف لیگ کا جب دور شروع ہوا تو بلک واٹر کے نام سے ایک اسکیم پانی کی شروع کی گئی، اور پھر نہ صرف یہ اسکیم بنائی گئی بلکہ اس اسکیم پر عملاً کام بھی شروع ہوا۔ یہ وہ دور ہے جب مری میں گیس بھی پہلی بار پہنچی ہے، یہی وہ دور ہے جب مری میں پانی کے مسائل کے حوالے سے عملاً کام شروع ہوا فیزیبلٹی کے بعد، اور بڑا زبردست ایک پروجیکٹ جس کو میں ذاتی طور پہ بہت اچھا پروجیکٹ مانتا ہوں وہ شروع ہوا۔ اور پروجیکٹ یہ تھا کہ پانی کو جہلم دریا سے اٹھایا جائے گا، اور بڑی تعداد میں صاف پانی جو ہے وہ جہلم دریا سے اٹھایا جائے گا، اور پھر ایک چھوٹا سا بند بنا کے، ایک چھوٹا سا ڈیم بنا کے ایک جگہ ذخیرہ کیا جائے گا، اور پمپنگ سٹیشن لگائے جائیں گے، اور پھر یہ پانی جو ہے وہ نیو مری تک آئے گا، اور نیو مری سے ہوتا ہوا مری تک آئے گا۔ سو اس نے جو نیو مری کے قریب کے علاقے ہیں جن میں یوسی گیل ہے، ڈانڈا ہے، نیو مری سے اوپر کی جو سائیڈ ہے اور نیچے دریا تک کا جو علاقہ ہے، یہ تمام علاقے کو پانی سے نہ صرف سیراب بھی کرنا تھا، یعنی پانی کی سپلائی بھی یہاں اس علاقے میں ہونی تھی، اور پھر اس کے ذریعے سے وہاں روڈوں کا ایک جال بھی بچھنا تھا، یعنی جہاں جہاں سے پائپ لائن گزرنی تھی وہاں قریب قریب میں رستے بھی بننے تھے، روڈ نیٹ ورک جو ہے اس کو بھی اسٹرانگ ہونا تھا۔ اس حوالے سے جب کام ہو چکا تو یہ تقریباً 3 ارب کے منصوبے میں 1/3 کے قریب جو ہے منصوبہ یہ مکمل ہو گیا سن 2007 تک۔ 2008 میں حکومت کی تبدیلی آئی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو مری میں لیڈرشپ منتخب ہوئی، شاہد حقان صاحب پھر راجہ اشفاق سرور مرحوم اس زمانے میں منتخب ہوئے، اس حکومت نے اس تمام کے تمام کام کو وہاں روک دیا۔ سو پنجاب کی سطح پہ چونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے شاید منصوبہ جو گزشتہ گورنمنٹ کا تھا اس کو نہیں چلانا چاہتی تھی، سو اس وجہ سے اس منصوبے کو روک دیا گیا۔ منصوبہ جب رکا ہے تو 2008 سے لے کر 2018 تک یہ منصوبہ رکا رہا۔ اب اس حوالے سے آپ میں سے وہ لوگ جو نیو مری اس عرصے میں ٹریول کیے ہیں یا یوسی گیل کا جن کا کبھی سفر ہوا ہے، انہوں نے روڈ کی سائیڈ پہ بہت سی جگہوں پہ پائپ پڑے ہوئے دیکھے ہوں گے، روڈ کی سائیڈ پہ کٹنگ دیکھی ہوگی، اور پھر اگر آپ گیل سے نیچے دریا جہلم کی طرف کبھی پیدل سفر کیے ہوں تو آپ نے وہاں پہ بھی بہت سی جگہوں پہ کٹنگ ہوئی دیکھی ہے، جنگلات کو باقاعدہ کاٹا گیا ہے، اور یہ جو رستہ ہے پائپس کا یہ بنایا گیا تھا۔ یعنی بہت سا کام سن 2007 تک ہو چکا تھا، یعنی 2008 میں جب منصوبہ رکا تو تقریباً 1/3 کام ہو چکا تھا، اور پھر اس میں اگر یہ 3 ارب کا منصوبہ تھا تو تقریباً 1 ارب سے زائد کی کاسٹ بھی اس وقت آ چکی تھی۔ منصوبہ رک گیا، 10 سال تک اس منصوبے پہ کوئی کام نہ ہوا، وہ پائپ وہاں پڑے رہے، وہ پائپ وہاں سے چوری نہیں ہوئے، غائب نہیں ہوئے۔ سن 2017 سے لے کر سن 2018 کی جولائی تک جب تک الیکشن ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے جو مقامی نمائندے ہیں، اب کی بار چونکہ ایم بی اے کوٹلی ستیاں سے ہیں، ایم این اے تحصیل مری سے نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا جو الیکشن کا پہلا بنیادی پوائنٹ تھا وہ بلک واٹر اسکیم کی بحالی تھا۔ بلک واٹر اسکیم کی بحالی کے نام پر الیکشن لڑنے کے بعد جب الیکشن میں یہ جماعت کے لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی نمائندے
کامیاب ہوئے، لطاسب ستی صاحب MP بن گئے اور صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے، تو 2018 کی جولائی سے لے کر سن 2020 کی جولائی تک، اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جولائی 2020 ہے، تقریباً 2 سال اب مکمل ہو رہے ہیں، چند دن باقی ہیں۔ انہوں نے یقیناً بہت کوشش کی ہوگی، لیکن ہم نے ایسی کوئی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھا، اور نہ اس کوشش کا عملاً ایک بیلچے سے عمل ہوتا ہوا کہیں دکھ پائے ہیں۔ اس واٹر سکیم کو بحال نہ کیا جا سکا، اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش ہمارے سامنے آئی، نہ کوئی فائل ہمارے سامنے آئی، نہ کوئی کاغذ ہمارے سامنے لہرایا گیا کہ دیکھیے میں نے اس پروجیکٹ کو بحال کر دیا ہے، آئندہ سالوں میں جب آپ کو پانی کے مسائل آئیں گے تو جناب یہ آپ کا پانی کھلے انداز میں موجود ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ تو میں آج کے دن ہمارے ان دوستوں کو جو ایوان اقتدار کی راہداریوں میں جاتے ہیں، جو ان رستوں کو دیکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان کل خود قومی اسمبلی کے خطاب میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ کرسیاں آنی جانی ہیں، یہ پوزیشنیں آنی جانی ہیں، ایک نظریہ باقی رہتا ہے، تو آپ کا نظریہ تو عوامی خدمت کا تھا، انصاف کا تھا، تو جناب وہ انصاف کہاں گیا کہ ایک پروجیکٹ جو اتنے عرصے سے محرومی کا شکار تھا، اور آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم یہ پروجیکٹ مکمل کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دے دیجیے، لیکن جب آپ منتخب ہو گئے تو آپ یہ پروجیکٹ مکمل کیا شروع نہ کر سکے۔ تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں کسی نے مستقل اقتدار کے ایوانوں میں نہیں رہنا ہوتا۔ آپ کو جو وقت ملا ہے، اگر آپ نے اس وقت کے اندر پرفارمنس نہ کی، لوگوں کے مسائل حل نہ کیے، تو پھر یہ لوگوں کا گریبان جس طرح دوسرے لوگوں کے ہاتھ اور گریبان کا معاملہ ہوا، کچھ بعید نہیں کہ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کے گریبان ہوں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم گزشتہ دنوں میں ویڈیوز دیکھا کرتے تھے کہ جناب فلاں ممبر وہاں اسکواڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور پتھراؤ ان پہ کیا جا رہا ہے، تو وقت دور نہیں کہ آپ ہی کے آج کے حلیف اور آپ کے ساتھی کل وہی پتھراؤ اور گالیاں آپ کو نواز رہے ہوں جب آپ ان کے پاس جائیں کہ جناب آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم آئے ہیں، تو لوگ ان باتوں پر کسی طور بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو جناب سے آج میری درخواست یہ ہے کہ پانی کے مسئلے کے حوالے سے بلک واٹر سکیم پر کام کیا جائے، اور یہاں میں جو بلک واٹر سکیم کے بانی تھے، جو اس کے پائنیئرز تھے، میں اس ٹیم سے سردار سلیم صاحب سے، اور پھر سردار سلیم صاحب کے ساتھ موجود اس وقت حضرات، اللہ جنت بخشے سردار ساجد مرحوم کو، اسی طرح سے جناب چودھری پرویز الہی کو جو اس زمانے میں پنجاب کے چیف منسٹر تھے، آج بھی وہ ایک بڑی کی پوزیشن پہ ہیں، یہ حکومت پنجاب میں انہی کے سر پہ کھڑی ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بلک واٹر سکیم کے حوالے سے خاص کر چودھری پرویز الہی صاحب بھی یہ دیکھیں کہ ایک منصوبہ جو عوامی فلاح کا منصوبہ تھا، آپ ہی کا دیا ہوا 1122 کا پروجیکٹ آج پورے پنجاب میں دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں، عالمی سٹینڈرڈز ہیں، ان کے حوالوں سے بہترین منصوبہ ہے۔ 1122 جو اس وقت کی سروسز ہیں، کوئی شخص جو اس عرصے میں بیمار ہوا ہے اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی۔ تو جناب یہ پانی کا منصوبہ بھی آپ کا منصوبہ تھا، پرویز الہی صاحب آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اپنی اتحادی گورنمنٹ سے یہ پوچھیں، اتحادیوں سے یہ سوال کریں کہ یہ منصوبہ بہت عرصہ تک تو آپ کے مخالفین کی حکومت رہی، لیکن اب کیا ماجرا ہے کہ یہ منصوبے کا کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے۔ آج کے دن میں آپ سے یہی بات کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہ آج یہ عوامی موضوع کی بات ہے تو میری اس ویڈیو کو ان مقتدر حلقوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، اس کو شیئر کر کے ان لوگوں تک لے جائیے کہ ان لوگوں کے کانوں پہ اس کا کچھ اثر ہو اور عملاً اس کی کچھ صورت نکل آئے اور لوگوں کے لیے فلاح کا سبب بنے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔